سورہ شورى کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور جو کچھ تم نے اختلاف کیا، فِيهِ، اس میں، مِن شَيْءٍ، کسی چیز کا، فَحُكْمُهُ، تو اس کا فیصلہ، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہی اللہ ہے میرا رب، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ احباب گرامی، حامیم سے شروع ہونے والی تمام تر صورتوں کا موضوع بنیادی طور پر توحید ہے۔ یہ صورت بھی اپنے ٹون کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط بھی ہے، اور اس میں توحید کے حوالے سے اللہ رب العالمین قرآن کی حقانیت کو بھی واضح کرتے چلے جائیں گے۔ یہ آیت جو ہمارے پیش نظر ہے، اس کا پچھلی تمام آیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ مثلا شروع سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ بلند ہے، اور اس کی عظمت کا کوئی جواب نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس نے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو وہ سبھی کو ایک امت بنا دیتا، مگر یہ اس کی منشا اور اس کی حکمت ہے کہ وہ انسانوں کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس امتحان میں ایک بندے کے ذہن میں ایک گتھی سلجھنے والی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر میں ٹھیک ہوں، جیسے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، لیکن میرے نظریے کے مطابق، میری عقل کے مطابق، میرے علم کے مطابق دوسرا غلط ہے، تو میں اپنے اس اختلاف کا، اس جھگڑے کا، میں اس کا فیصلہ کیسے کروں، کس چیز کو بنیاد بناؤں؟ ظاہر ہے کہ دنیا کے تمام انسان جسمانی اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں، مگر عقل کے اعتبار سے سارے برابر نہیں ہیں۔ ہر ایک دوسرے سے مختلف رائے، مختلف نظریہ، مختلف اعتقاد رکھتا ہے۔ ایون کہ ہم دین اسلام کے اندر بھی داخل ہوتے ہیں تو ہر ایک بندے کا نماز کو سمجھنے کا انداز الگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بعض باتوں کو اتنی گہرائی سے سمجھتا ہے کہ ایک عالم بھی ویسے نہیں سمجھ رہا۔ تو عقلوں کے اندر تفاوت ہے، اختلاف ہے، اونچ نیچ ہے، اور اس میں اللہ کی نشانی بھی ہے کہ اس نے دین کو، قرآن کو کیسا عالمگیر بنایا ہے کہ اگر کم عقل والا، تھوڑی عقل والا اس کو پڑھتا ہے تو اتنے اسباق حاصل کر لیتا ہے جتنے اس کی عقل میں سما جائیں، اور کوئی بہت زیادہ عقل والا، شرعی علوم کا ماہر اگر قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ ایک ایک آیت سے کئی مسائل جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور واحد وہی ایک طریقہ ہے۔ اگر وہ طریقہ ہم چھوڑیں گے، کسی اور طریقے کو اختیار کریں گے، تو میرا بھائی ذہن مزید الجھ جائے گا، اللہ رب العالمین کے دین سے دوری ہوگی، اور انسان مزید پریشان ہوتا چلا جائے گا۔ تو چاہیے کہ گتھیوں کو سلجھایا جائے، جو بل پڑے ہوئے ہوں ان کو سیدھا کیا جائے، نہ کہ مزید ان کو بلوں کے اندر الجھایا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا حل یہ دیا، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، تمہارا جس بھی شے میں اختلاف ہو،
وہ چیز حلال حرام سے تعلق رکھے، عبادات سے یا معاملات سے تعلق رکھے، گناہ ثواب کی بحث ہو، جائز ناجائز کی بات ہو، کسی بھی طرح کا طرز عمل ہو، وہ بات خواہ دنیا سے تعلق رکھتی ہو یا دین سے تعلق رکھتی ہو، تمہارا جس بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا اصل حکم اللہ کے پاس ہے، فیصلہ اللہ کے پاس ہے کہ اس نے اس چیز کو کیا درجہ دیا ہے، حلال کا یا حرام کا، جائز کا یا ناجائز کا۔ وہی بتائے گا کہ یہ چیز مجھے راضی کرتی ہے اور یہ عمل مجھے ناراض کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو دین مرتب کیا ہے، جو دین اس نے اسلام ہمارے سامنے نازل کیا ہے، ہمیں اس نے اس دین پر عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے، اس کے پاس اس بات کا پورا اختیار ہے کہ وہ دین میں جب چاہے کمی کر دے، جب چاہے اضافہ کر دے، وہ دین کے جس معاملے میں چاہے رخصت دے دے، جس میں چاہے رخصت نہ دے، یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ میرا، آپ کا یا دنیا کے کسی انسان کا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاملے میں اسی بات کا ہی درس دیا کہ لوگوں میں اپنی مرضی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں وہی بات کر رہا ہوں جو اللہ نے میری طرف بھیجی ہے۔ سورۃ الاحزاب آپ پڑھیے تو اس کے دوسری آیت ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کی اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے آپ اس کی اتباع کیجیے۔ اور اتباع عمل میں ہوتی ہے، اطاعت بات میں ہوتی ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں مان لینے کو، حکم کے بارے میں یہ کہہ دینے کو کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، عمل نہیں ہوتا اس میں۔ اتباع میں عمل بھی ہوتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات پر عمل کیجئے جو اللہ نے آپ پر وحی کی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے اس کو اللہ کی طرف لٹا دو۔ اس کی بہت ساری تفاسیر کی جا سکتی ہیں۔ مثلا تمہارا کافروں کے ساتھ کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے، مثلا اللہ کے ایک ہونے پر اختلاف ہے، اس کے مشکل کشا حاجت روا ہونے میں اختلاف ہے، تو تم اس بات کو، اس فیصلے کو اللہ پر چھوڑ دو۔ یعنی وہ نہیں مان رہے، تمہاری جنگ بھی ان کے ساتھ ہوگی، پھر بھی وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو اب ان کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ بندہ جہاد ہی چھوڑ دے، اس کا یہ معنی ہے کہ ان کو دوبارہ دعوت دینا اب چھوڑ دو، اب اس کا حکم اللہ کے پاس ہے۔ یا پھر یہ کہ دو بندے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کسی بات پر، عام آدمی ہیں، بیٹھ کر دین کے کسی مسئلے پر اختلاف کر گئے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسئلے کو، اپنی بات کو، اپنی بحث کو قرآن و حدیث پر پیش کریں۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ دیکھیں کہ ہمیں تو علم نہیں تھا، ہم تو لا علم ہے، ہمیں قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، لیکن ایک مسئلے میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جنازہ ادا کرنا، نہیں پتا کہ مردے کے ساتھ کیا کچھ کرنا۔ ایک بندہ گھر میں فوت ہو گیا، اس کی میت پڑی ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے، آپ دین کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ دین سب سے پہلی بات آپ کو یہ کہتا ہے، بھائی اس کو ڈھانپ دو، ایک چادر کے ساتھ اس کا چہرہ ڈھانپ دو۔ یہ ہے اللہ کا حکم جو آپ کے درمیان فیصلہ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلا دو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ویسے ہی دفن کر دو، لیکن آپ دین سے پوچھتے ہیں، اللہ کی طرف اس حکم کو لوٹاتے ہیں، دین آپ کو بتاتا ہے اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، پھر اس کا جنازہ ادا کرو، پھر اس کو میت کو قبرستان لے کر جاؤ۔ یہ دین کے وہ احکامات ہیں جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اور یاد رکھیں میرا بھائی، دین اسلام کہیں بھی آپ کو ایسی تربیت نہیں دے گا کہ آپ ایک دوراہے پر کھڑے ہوں کہ میں یہ کروں یا یہ کروں۔ دین آپ کو پوری منزل تک مسئلہ سمجھا کر چھوڑے گا۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس میں پسوڑیاں نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے۔
آپ اس میں مولویوں کی باتوں کو لے کر آتے ہیں یا نہیں لاتے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ لوگوں اس بات کی پیروی کرو. سورہ اعراف کی غالباً 3 آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ نے جو چیز تمہاری طرف اتاری ہے اس کی اتباع کرو اور اس کے سوا کسی اور کی اتباع نہیں کرنی. لیکن ہمارے ہاں جو رویہ پایا جاتا ہے وہ یہ کہ حدیث آ جائے یا قرآن کی بات آ جائے تو عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. بندہ غور کرے وہ کس کو رد کر رہا ہے. یا پھر وہ یہ کہے کہ جی ہمارے جو مولوی صاحب ہیں یا ہمارے جو امام صاحب ہیں ہم ان کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. مانتے ہیں کہ حدیث کے بالکل خلاف ان کی بات آ گئی ہے لیکن ہم چھوڑ نہیں سکتے. کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو اپنا امام ماننا ہے. اور اس کے لیے ایک اصطلاح یوز کی جاتی ہے کہ ہم مقلد ہیں. مقلد کہ جس نے بغیر دلیل کے بات ماننی ہو. اکثر لوگ ایسے ہیں، بھائی بات سمجھ بھی آ رہی ہے تمہیں؟ مقلد وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اس کی تعریف پیش کی جاتی ہے مقلد کی کہ ایسا آدمی جو بغیر دلیل کے بات پر عمل کرنے والا. مقلد کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو اس کے ایمان کی بات بس ملنی چاہیے. بلکہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر رحمت کرے، ایسے بھی حالات دیکھنے میں آئے ہیں کہ علماء مان رہے ہیں کہ ہاں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے، ہم مانتے ہیں، مگر ہمارے امام نے نہیں کیے اس لیے ہم بھی نہیں کرتے. یہ طریقہ کار اس امت کے اندر نظر آتا ہے. عربی کے اندر ایک کتاب ہے جامع ترمذی، حدیث کی کتاب ہے، اس کی عربی میں شرح لکھی گئی. اس میں ایک مسئلہ آیا وراثت کے مسائل میں، نیچے شرح لکھنے والے نے کہا بات بالکل صحیح ہے، حدیث بھی ہے، لیکن ہمارے امام کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اپنے امام کی بات کو مانیں گے اس لیے کہ ہم مجبور ہیں، ہم مقلد ہیں. حالانکہ مومن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی کوئی بات، قرآن کی کوئی بات، حدیث کی کوئی بات آ جائے پھر اس کے لیے دنیا کی کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور میں اس سے اللہ معاف کرے ائمہ کرام کی کوئی گستاخی نہیں کر رہا، نہ ان کی تقصیر کر رہا ہوں، بلکہ سارے ائمہ نے، صرف ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک اور دیگر محدثین جتنے بھی گزرے، ان سب کا ایک منہج تو تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر ہماری بات اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جائے پھر ہماری بات کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. ہماری بات کو پھر دیوار پر دے مارو، پھر ہماری بات کو نہیں لینا، کیونکہ امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور یہی کہتے ہیں بلا ہمارے امام سے غلطی ہو جائے گی. بھائی امام انسان ہی تھا، نبی نہیں تھا، اور ہر کسی سے غلطی کا احتمال ہے سوائے نبیوں کے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ غلطیاں کریں، بالخصوص شریعت کے معاملوں میں. فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. جس بھی چیز میں اختلاف ہوگا اس کا اصل حکم اللہ کے پاس ہے. اور یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ اس میں جب عام طور پر ہماری مجالس کے اندر، بالخصوص آپ کی دکانوں کے اوپر اکثر بھائی آ کر بتا رہے ہوتے ہیں فلاں مسئلے میں رہنمائی کر دیں، فلاں آدمی یہ کہتا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ جو اپنی طرف سے ہم رائے دے دیتے ہیں دین کے معاملے میں، ہم اپنی طرف سے کوئی موقف پیش کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں نا ہم نے سنا ہے. بھائی غور کرو کہ آپ کس کی طرف کوئی بات منسوب کر کے اس کو بیان کر رہے ہو. کیا اللہ اور اس کا رسول نعوذ باللہ ہماری نظروں میں اتنا ہی نیچے چلے گئے ہیں کہ ہم جو بھی بات ملے اس طرف منسوب کر کے اس کو دین بنا کر پیش کر دیں؟ حدیث میں آتا ہے جس نے قرآن کی تفسیر کی، جس نے کوئی فتویٰ دیا بغیر علم کے، چاہے وہ اس نے صحیح بھی دے دیا، غور سے سنیے گا حدیث کو،
جس نے فتویٰ دیا، قرآن کی تفسیر کی، کوئی رائے پیش کر دی اپنی، فتوے سے مانا آج کل کے حوالے سے میں یہ مراد لیتا ہوں کہ اس سے مراد عام طور پر کسی بھی مسئلے میں اپنی رائے پیش کر دینا، نہیں جی ایسے ہے، ہم نے بڑوں کو یوں کہتے ہوئے سنا۔ یہ جو رائے ہم پیش کر دیتے ہیں بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ صحیح بھی ہو، یعنی بغیر علم کے بھی اس کے منہ سے قرآن و حدیث کے منہج کے مطابق ہی بات نکل آئے، تو پھر بھی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو سوچیں جس کی بات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہوگی اس کا کیا حال ہوگا۔ ہم فتویٰ دینے میں اتنے جلد باز اور اتنے تیز ہوتے ہیں کہ جیسے عام طور پہ کسی مجلس میں بیٹھ کے کوئی بندہ کہے نا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو لوگ 10 بندے بیٹھے ہیں تو 10 گولیوں کے نام اس کو بتا دیتے ہیں، یہ کھا لے، یہ کھا لے، یہ کھا لے۔ پاکستان میں ڈاکٹر بھی بڑے، مولوی بھی بڑے، ہر ایک اپنی دوائی اور اپنا جو ہے وہ دین لے کر پھر رہا ہے، آپ اس سے پوچھنے والے بنے۔ اور یہی لوگ ہوتے ہیں ان کو جب کہا جائے نا بھائی نماز نہیں پڑھتے تو کہتے نہیں ہمارے کپڑے خراب ہیں، ان کے دین نے ان کو اتنا نہیں سمجھایا کہ کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف ہم نہیں لوٹ رہے، نہ ہم اہل علم کی قدر کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ نے جس کو دین کا علم عطا کیا ہے، اگر تمہارا اختلاف ہو گیا تو اس کے پاس آؤ، اس کے پاس اللہ کا حکم موجود ہے۔ اور ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم ہر عالم کے بارے میں کوئی نہ کوئی بغض اپنے سینے میں رکھتے ہیں، بھائی وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ دیوبند کے مکتب فکر سے ہو اور یا وہ بریلوی مکتب فکر سے ہو، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، کم از کم اس کا یہ احترام تو ہونا چاہیے نا کہ وہ عالم ہے، اس نے کچھ پڑھا ہے، اس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے، بھلے اس کے افکار، اس کے عقائد جیسے بھی ہیں، اس کے ساتھ اختلاف کرنے کا لیول آپ کا نہیں، علماء کا ہے۔ علماء اس سے اختلاف کریں گے اور ہم علماء سے رہنمائی لے کر قرآن و سنت کی روشنی میں چلیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ حتیٰ کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے اگر کوئی بندہ قرآن کا حافظ ہو، حدیث کا حافظ ہو، صحابہ کے فتووں کا حافظ ہو اور تابعین کے تمام تر آثار جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ ہر چیز کا حافظ ہو، اور اس کے بعد وہ کوئی اپنی رائے پیش کر دے تو یاد رکھو اس کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ مانا جائے گی بہت بڑا عالم ہے تو اس کی اتباع کبھی بھی نہیں کی جائے گی، بلکہ اتباع صرف اور صرف یہ اتھارٹی اللہ کے رسول کے پاس ہے، اتباع صرف ان کی کرنی ہے، اور اگر ان کے علاوہ کسی اور کی اتباع ہے تو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اسی میں نجات ہے۔ باقی تفسیر انشاءاللہ